السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو صبح نو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ویسے ہی میں سب کو بتانا چاہتی تھی, سب ذرا مصروف سے ابھی آ گئے ہیں. خیر, آج کے پروگرام میں ہم نے سوچا کہ بڑے دن سے بڑی سیریس باتیں چل رہی ہیں, تو آج کے پروگرام میں آپ کے لیے گانا ہوگا. اور کیا گانا ہوگا, اور گانے کے ساتھ ساتھ کچھ گفتگو بھی ہوگی. وہ تمام لوگ جو گانا گا کے ہمارے اور آپ کے مختلف ایموشنز کو جگاتے ہیں, ہمیں ریلیکس کرتے ہیں, اور بھی گانے سے وابستہ آپ کی بڑی یادیں ہوتی ہیں, آپ کے دل کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپ گانے کے ذریعے ایک دوسرے کو بہت کچھ پہنچا سکتے ہیں. یہ ایک وہ ایستھیٹک ہے جس کے ذریعے آپ بہت سے کام کر لیتے ہیں. آپ کی خوشیوں میں گانا بجانا ہوتا ہے, آپ کی اداسی میں بھی کبھی کبھی آپ سیریس, غمگین یا سلو میوزک سننا پسند کرتے ہیں. تو گانا اور گانے سے ریلیٹڈ بات ہے, لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کیونکہ نہایت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں, مگر ان کو اتنے ہی زیادہ ہرڈلز کا سامنا بھی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ان دا نیکسٹ آور. فرسٹ آور میں جو آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ, جو کہ ہے نیگیٹو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ کا آپ کی صحت پہ یا آپ کی سوچ پہ, آپ کی اوور آل فٹنس پہ کیا اثر پڑتا ہے, اس بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے ان دا فرسٹ آور. ہم جب غلط سوچنا شروع کرتے ہیں, آپ نے وہ کہانی شاید سنی ہوگی کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ آپ درخت کے پاس جائیں اور روز درخت کے پاس جا کے آپ بری باتیں کہیں, اسے برا بھلا کہیں, اور تھوڑے دن بعد, میں یہ بہت چھوٹا کر کے بتا رہی ہوں, ویسے تو واقعہ تھوڑا طویل تھا, تھوڑے دن بعد جب وہ جیسے روزانہ یہی عمل کرتا رہا, درخت کے پاس جا کے اسے بری بری باتیں کہتا رہا, اور تھوڑے دن بعد اس نے دیکھا کہ وہ درخت مرجھانے لگا. اسی طرح لائیو ایگزامپلز ہیں ہماری زندگی میں کہ جب کوئی ہمیں ٹوکتا ہے, بری طرح سے ٹوکتا ہے, تو ہم دن بدن ڈپریس ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور دن بدن ہماری جتنی بھی کریٹیوٹی ہے اس کو زنگ لگنے لگتا ہے, وہ خرابی کی طرف جاتی ہے, اور ہم نیگیٹو ہوتے چلے جاتے ہیں. جب اپریسیشنس ملتی ہیں یا جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں, جب ہم موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, تو ہمارا کام بھی اچھا ہوتا ہے, ہماری گفتار بھی اچھی ہوتی ہے, ہر چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم اپنے ارد گرد والوں کو بھی اچھا میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہماری نیگیٹو سوچ, جو غلط ہم سوچ رہے ہیں, اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ اس کا اثر ہماری صحت پہ, ہماری فٹنس پہ اوور آل کس طرح سے پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں جھریاں آ گئی, رنگ کالا ہو گیا, جھائیاں آ گئی, اور اس طرح کے مسائل ہو گئے. کیا یہ نیگیٹو تھنکنگ کے اثرات ہیں؟ کیا آپ کا موٹا ہو جانا ڈپریشن میں نیگیٹو سوچ کے, یہ نیگیٹو تھنکنگ کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کا اور آپ کے فیچرز کا چینج ہو جانا, آپ کے بالوں کا گرنا, یا اور فٹنس کے پرابلمز ہونا, ان کا تعلق بھی نیگیٹو سوچ سے ہے. اور پھر پازیٹیو سوچ کس طرح سے آپ کو کہاں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ان سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی جو میری بڑی ایکسائٹنگ سی کرتی ہے, دس از بائی سلور لائننگز بائی ڈاکٹر منہال علی. ان کا یہ ڈیزائن ہے جو آج میں اس ویدر میں کراچی میں انجوائے کر رہی ہوں. گیسٹ کو بلاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب موجود ہیں, ہیڈ آف سائکیاٹرک ڈپارٹمنٹ JPMC. السلام علیکم, کیسے سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, پلیز بیٹھیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ خان, یوگا ایکسپرٹ ہیں, یوگا کوچ ہیں, اور اس کے علاوہ بڑی اچھی گفتگو فرماتی ہیں, اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایشین گیمز گولڈ میڈلسٹ معصومہ جنید فاروقی صاحبہ, جن کو آپ کرکٹ کے میدان میں بھی ویسے دیکھتے رہے ہیں. اور آئیے پلیز تشریف رکھیے. اور کرکٹ سے مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یاد آئی پلیز, کہ آج بلکہ یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا خوش آئین ثابت ہوا ہے, اور 3 مارچ 2009 کے بعد اب ورلڈ 11 یا انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے یہاں دوبارہ جنم لے چکی ہے. اللہ کرے کہ یہ جنم جو ہوا ہے یہ پروان چڑھے, اور ہم اس کھیل کو اور جتنے تمام کھیل ہیں اس میں پاکستان کو انٹرنیشنلی پروان چڑھتے دیکھیں, یہی ہماری دعا ہے. اینڈ آل دا بیسٹ ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرز جن کا تعلق اس سے ہے, بلکہ آل دا بیسٹ ٹو آل آف اس, کہ یہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے, کافی عرصے بعد ہوئی ہے. 2009 کے بعد 2017 میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں چیزیں اسپورٹس کے گراؤنڈ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ کے گراؤنڈ میں. تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک تمنائیں اور دعائیں ہماری. ہمارے ساتھ ہماری ایک لاسٹ بٹ ناٹ آل دا لیسٹ ہماری ایک اور گیسٹ موجود ہیں, کنسلٹنٹ آرتھوڈونٹسٹ اینڈ امپلانٹولوجسٹ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ سیف موجود ہیں, پلیز آئیے.
اور ڈاکٹر سعدیہ کا تعلق ویسے تو آپ کے دانتوں کے مسائل سے ہے، لیکن آج اس سبجیکٹ میں ویریڈ مہمان اسی لیے ہیں کیونکہ ہم مختلف لوگوں کے پاس جا کے مختلف نیگیٹو سوچ کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم کیا کیا کرتے ہیں. اس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور پیس آف انفارمیشن جو ابھی پی ٹی وی نیوز پہ بھی آپ سے شیئر کیا گیا، لیکن ہم بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو ضرور بتائیں. میجر عزیز بھٹی، جن کا نام ایسا ہے کہ ہم نے اپنی کورس کی کتابوں سے لے کر جب بھی ہم اپنی فورسز کے بارے میں، اپنے ڈیفینس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان شہداء میں ان کا نام آتا ہے جن کے لیے آپ کہہ لیجیے کہ شاید صحیح الفاظ بھی ہمیں اس طرح مل نہیں پاتے کہ ہم ان کی اس شجاعت کو، ہم ان کی بہادری کو، ملک کے لیے اپنی قربانی کو کس طرح سے خراج تحسین پیش کریں. آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 52 سال ہو چکے ہیں. ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ شہداء ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ہی ایسا دیا ہے کہ اس سے آگے کیا کہنے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور ان کی فیملیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پروگرام کا اور سبجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہماری نیگیٹو سوچ، اس کا اثر ہماری فٹنس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل بات یہ ہے کہ ہماری جو ذہن کی عکاسی ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے کہ ایک سوچ اور اس کے ساتھ ساتھ جذبات اور اس کے بعد رویے. اب اگر سوچ میں خرابی آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے جذبات میں اثر ہوتا ہے کہ آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کی وجہ سے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ وہی چیز جو آپ کوئی اچھے محفل میں جو آپ سے توقعات ہوتی ہے اس کے برعکس کرنے لگتے ہیں. تو سوچ جو ہے وہ ہماری بنیادی طور پر باقی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، باعث ورثہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ اگر ہم سوچ کو، زاویے کو ٹھیک کریں. مثلا ابھی یہ کرکٹ کی میچ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم ہار بھی جائیں لیکن اس کا اس پہلو پہ نظر رکھیں کہ ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہوا کہ دنیا میں امن کا جو ہے پرچار ہوگا. دوسری بات ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل گئی اور لوگوں کا اچھا وقت گزرا، اور فضول چیز میں بچوں کی جو ادھر ادھر کی چیزوں میں وہ لگے ہوئے تھے اس کی پازیٹیو. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، میں نے یہ بارہا سنا ہے اور میرے خیال میں غزالہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں اس بارے میں بات کریں گی کہ جب آپ جیسا سوچنے لگتے ہیں ویسا ہونے لگتا ہے. بینگ سائیکیاٹرسٹ، اس کی کوئی دلیل ہے، اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے کہ اگر میں اچھا سوچ رہی ہوں تو میرے ساتھ اچھا ہونے لگے گا؟ یہ دراصل اس کی مثال یہ کہ اف یو تھنک یو آر بٹن یو آر، اف یو تھنک یو آر دا ونر یو آر. اگر آپ نے سوچا کہ میں جیت گیا، اور یہ فٹنس میں بھی بتاتے ہوتے ہیں، خاص طور میچوں میں جو آسٹریلیا کے کھلاڑی ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آخر تک باڈی لینگویج یہ رکھنی ہے کہ میں نے جیتنا ہے. اور اب تو یہ ہے کہ ذہن کے ساتھ ہے، اگر آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی تو آپ کا رویہ ٹھیک ہوگا، جذبات ٹھیک ہوں گے، جذبہ ٹھیک ہوگا، اور اس کی وجہ سے دماغ اور جسم کے اندر رطوبتیں نکلتی ہیں جو کہ ولولہ، جستجو اور پین بگاتی ہیں. یعنی آپ کو درد کا احساس نہیں ہوتا. اگر ایک فٹ بال کا میچ کھیلنے والا یا ایک ہاکی کا پلیئر ہے، جب وہ جو ہے اس کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے، ایکسرسائز کرتا ہے تو اینڈورفین، انکیفلین ریلیز ہوتے ہیں جو کہ پین بگاتے ہیں. اس کو چوٹ لگتی ہے تب بھی اس کو پین نہیں ہوتا. اور ایکسرسائز اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جستجو، ولولہ پیدا ہوتا ہے اور فٹنس ٹھیک رہتی ہے. اگر ہماری سوچ ٹھیک نہ ہو کہ میں نے فٹ رہنا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اوور آل ملک کو گھر پہ بوجھ نہیں بننا، تو ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے. جب ایکسرسائز نہیں کریں گے تو جسم عجیب و غریب ہوگا، اچھا کام کی جستجو نہیں ہوگی. سب سے پہلے یہ کہ جیسے ورک از ورشپ، ورک از تھراپی. اگر کام کو آپ کہیں گے کہ یہ عبادت حصول رزق حلال عبادت ہے، سوچ ٹھیک ہو گئی، وہی کام آپ انجوائے کریں گے جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوگا، اور وہی نوکری جو لوگ بہت سمجھتے ہیں وہ آپ اس کو سمجھے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے اور وہ ہے ایک بلیسنگ ہے. کہتے ہیں نا کہ اف یو لو یور جاب تو آپ کو ایک دن بھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کام کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ تو میری روٹین ہے، اینڈ یو انجوائے دیٹ. جی غزالہ، اور اسی بات کو میں آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بارہا میرے پروگرامز میں آ کے کہا ہے کہ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو ویسا ہونے لگتا ہے. اچھا میں آپ کو چلیے ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں نا کہ ہم پازیٹیو سوچ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہر کسی کے اپنے گولز ہوتے ہیں. بہت سی خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں، ان میں سے بہت سو کا گول ہے کہ اپنا گھر ہو ہمارا، اپنے گھر کی خواہش اور یہ سوچ کہ میرا گھر ہوگا اپنا. کتنا اس خواہش کو حاصل کرنے میں آپ کے لیے اٹریکٹیو پوائنٹ یا آپ کے لیے ایک انرجی ثابت ہوتا ہے اینڈ یو الٹیمیٹلی اچیو یور گول. پہلے تو گا کا ورڈ ہٹا دیں.
ओके, बिकॉज आपका जो माइंड है ये फ्यूचर टेंस को प्रोसेस नहीं करता। ओके, गा तो अगले 25-50 साल तक भी गा ही रहेगा। ओके, आप ये बिलीव गा हटा दें, गा क्या होगा किसी चीज के बारे में जब आप कहेंगे ना मैं फिट हो जाऊंगी, मैं दुबली हो जाऊंगी, तो आप कभी नहीं होंगी। आप वो सोचेंगे मैं दुबली हूँ, ओके, मैं खूबसूरत हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो जब आप प्रेजेंट टेंस में आ गए नेचुरली आपका एटीट्यूड वो हो जाएगा, बिकॉज यू आर। तो आपके इसका मतलब है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड आना शुरू हो जाएगा, फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। जब आप फीलिंग्स आई इसका मतलब आपकी थॉट्स भी वही शुरू हो गई। अच्छा, अब फिर वही रिक्वायरमेंट क्या है, आपने थॉट्स को थ्रो कर दी कि आई एम लाइक दैट। अब रिक्वायरमेंट भी आपकी उस अकॉर्डिंगली दैट थॉट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं सिर्फ बैठ के सोचती रहूँ और दबा के मैं डिजर्ट खाती रहूँ और मैं सोचूं मैं दुबली हो रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली जो उसका प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपके जो प्रोसेस शुरू होता है थॉट्स का, वो आपकी ब्रीदिंग से शुरू होता है। और हमारे यहाँ 90% में कहीं पे भी जाती हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराती हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जाती हूँ, 80 to 90% आप रेशो देख लें कि स्ट्रेस का क्या है हमारी सोसाइटी में। 80 to 90% पीपल डोंट नो हाउ टू ब्रीथ। हाँ, नोबडी नोज ना, वो पेट बाहर आता है ब्रीथ करने में, तो वो नोबडी वुड लाइक टू। नाउ दे डोंट नो हाउ टू इनहेल ऑक्सीजन। खास तौर पर खवातीन, they don't know how to inhale oxygen and how to take the carbon out. So carbon is a negative energy, it's a poison, it's impurities, it's toxins in your body. तो जब आप सारी नेगेटिविटी आपकी ब्रीदिंग से शुरू हो गई, तो फिर वो थॉट्स कहाँ से आएंगी? तो पहली चीज आपकी ब्रीदिंग है, आपको करेक्ट करने की जरूरत है अपनी ब्रीदिंग को। फिर अगेन वही थॉट की अगर बात कर रहे हैं तो अब वो आपने एक बात की अभी कि इसका कि प्रूवन किस तरह है कि आपकी थॉट से किस तरह चेंज होती है लाइफ। अब उसमें मेडिकली इन्होंने प्रूव किया साइंटिफिकली कि 2 लोगों की सर्जरी ड्यू थी, लिवर की सर्जरी थी, एक की सर्जरी हो गई, एक की उन्होंने नहीं की, परफेक्ट ठीक है, और दोनों को ये कहा गया कि आपकी सर्जरी हो गई, आप ठीक हो गए। तो जिनकी नहीं हुई थी वो भी ठीक हो गए, बिकॉज ही थॉट दैट एग्जैक्टली, बिकॉज ही हैड दैट एटीट्यूड कि मेरी भी सर्जरी हो चुकी है एंड आई एम गुड, आई एम फाइन। तो इसी तरह अगर जो लोग बीमार हैं और वो ये सोच के मेडिसिन खाते हैं, अक्सर आपने एटीट्यूड देखा होगा, जो थोड़े एजेड हो जाते हैं लोग, कुछ नहीं होगा इससे, ये बेकार है दवाइयाँ, डॉक्टर बनाते हैं। तो आप यकीन करें उनको दवाइयाँ असर नहीं करती, वाकई नहीं करती है। और कुछ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं, थोड़े बीमार भी हो जाए तो कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं है दवाइयों की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यकीन करें विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाते हैं। बिलीव पावर ऑफ थॉट। 5000 मेगाफील्ड की स्पीड है आपकी थॉट की, 5000 मेगाफील्ड की। And I believe that we have callers, so I have to talk to them and then I'll come to this side, क्योंकि ये दोनों जो बहुत प्रिटी खवातीन है ना, वो मुझे बहुत गुस्से से देख रही है, और अच्छी खूबसूरत खवातीन को मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा करें सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? हेलो। आपका टॉपिक बहुत है और बिल्कुल आप एक्टिंग सोचने में तो आपका बैक हमारी हेल्थ की। अच्छा, आपकी आवाज जो है ऐसे लग रहा है कि किसी बफर में से निकल के आ रही है और वो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। थोड़ा ओपन एरिया में जाओ ताकि मुझे तुम्हारी आवाज सही आ सके। हमारी माय डियर, आई एम सो सॉरी, आपको दोबारा कॉल करना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। थैंक यू सो मच। बाबर साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मतलब आपकी कैसी थी? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मुझे योगा जो आए हैं जो आपके बारे में माने योगा के सिलसिले में इनकी एक्सरसाइज देखनी थी। कोच में आपकी पॉजिटिविटी बोलूँ, ये लोग बोलते रहे बिकॉज इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें ये लोग कर रहे हैं और इनकी बातों से मुझे बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हुई हैं। जिन दिनों मैं खेला करती थी उन दिनों मैं एक किताब पढ़ी थी दी सीक्रेट्स के नाम से, और किताब पढ़ी बिकॉज सभी को ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं लाइफ में पॉजिटिविटी की और पॉजिटिव थिंकिंग की।
تو وہ جو کتاب تھی وہ تھی ہی یونیورسل لا آف اٹریکشن کی, اور اس میں یہ ساری چیزیں تھی کہ آپ کس طرح سے پازیٹیو تھنک کریں اور آپ کے پاس پازیٹیو آپ کی لائف میں آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ ہمارے اسپورٹس میں اتنا کام آتا تھا کہ ہم لوگوں کو جو لیکچرز دیے جاتے تھے وہ ساری چیزیں ایک طرف, جو ہم لوگوں کو موٹیویشنل لیکچرز دیے جاتے تھے, جو ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی تھیں وہ ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی تھیں, اور جو ہماری تھاٹس تھی تو وہی ڈومینیٹ کرتی تھی. اور آنیسٹلی ہم لوگ جس دن, جیسے میں جا رہی ہوں, میرا آج میچ ہے, صبح جس دن سوچ لیا کہ آج پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی اس دن واقعی اچھی نہیں ہوتی تھی. اچھا, جس دن یہ تھاٹ آ گئی کہ آج پرفارمنس نہیں ہونی, آج تو ویدر ایسا ہے, آج تو ون فیکٹر ہے, آج تو کچھ کہیں پہ کوئی پین ہے, کچھ نکلے وہاں پہ, اس دن ہماری پرفارمنس نہیں ہوتی تھی. اور جس دن آپ کو تھوڑا سا بھی 10% بھی ایسی فیلنگ آتی تھی کہ نہیں آج موسم بھی بڑا اچھا ہے, آج چیزیں میرے فیور میں ہیں, آج مجھے کہیں پین نہیں ہے, اور وہ 10% یا 5% بھی تھوڑا ایسی ہوتی تھی کہ آج میری پرفارمنس ایسی ہوگی کہ زبردست مزہ ہی آ جائے گا, اس دن واقعی ویسا ہوتا تھا. تو اتنا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے آپ کی تھاٹ کا آپ کی لائف میں, اور یہ آپ نے میں نے ایکچولی فیل کیا ہے. اور پھر آپ نے اسے اوور کم کیا تھا کہ میں نیگیٹو نہ سوچوں اور میں پازیٹیو رہوں, تاکہ بہت کوشش کی تھی, لیکن اس کے لیے بھی کئی تھراپیز ہوتی ہیں. سم ٹائمز آپ نہیں کر پاتے, اگر آپ کسی بیڈ پیچ سے گزر رہے ہوں یو کی ناٹ اوور کم دیٹ. آپ کو اتنا زیادہ وہ اتنی اوور ویلمنگ فیلنگز ہوتی ہیں, اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو اور آپ کی پرفارمنس نہ ہو رہی ہو تو اب اس پیچ سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ آپ کو وہ کہتے ہیں مینٹلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, ادر وائز بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم ہوتی تھی, بٹ یس کبھی کبھی وہ افیکٹو بھی ہوتا ہے. کیونکہ معصومہ ہماری ویمن کرکٹ ٹیم میں رہی ہے اور میری پہلی ملاقات ان سے اسی کے تھرو ہوئی تھی. اب ماشاءاللہ سے زندگی کے آگے کے مراحل انہوں نے طے کیے ہیں, شادی ہو گئی ہے, شاید ملک سے باہر بھی چلی جائے, اس وجہ سے فی الحال نہیں کھیل رہی ہیں, بٹ ریسنٹ پاسٹ میں کھیلتی رہی ہیں, انالیسس بھی ایز اینالسٹ بھی آج کام کرتی رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ ضرور یہ بتانا چاہیے. اس کے بعد معصومہ سے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ملاقات ہو. ہماری نیکسٹ مہمان ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر صابیہ کی طرف ہم جائیں گے, لیکن آپ کی اجازت سے ایک کالر ہے, اور پھر اس کے بعد جب دانتوں کی تکلیف ہوتی ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, جس کا جواب آپ کالر کے بعد دیں گی. جب پیشنٹ آتا ہے اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کتنا کام کرتا ہے اس کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں, یہ مجھے آپ سے ضرور پوچھنا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی بیٹے جان, میں شیخ ریاض بول رہا ہوں لاہور سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے. جی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی 40 سال ہو گئے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے صبح نماز کے بعد. جی. اور اللہ کی مہربانی سے مجھے ایک گولی کبھی کھانی نہیں پڑی. ماشاءاللہ. میرے بھائی جو ہیں وہ 22 گولیاں کھاتے ہیں. جی. اسی وجہ سے کیونکہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور پازیٹیو ہیں. ہاں ہاں جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ. آپ نے یہ ایکسرسائز آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ چینل کے اوپر کریں تو لوگوں کو بھی شاید اس سے فائدہ ہو ایکسرسائز کرنے سے. صبح کی نماز کے بعد جو ساری دیہڑی میں آپ کھاتے ہیں وہ آپ صبح کو یوز کرتے ہیں اپنے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے, تو صبح کی نماز کے بعد ایکسرسائز کریں. میں کر رہا ہوں جی. جی ٹھیک ہے, کتنی دیر کریں ایکسرسائز؟ صرف 10 منٹ. اور وہ کون سی ہے ایکسرسائز؟ پہلے صبح آپ نے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھانے ہیں, آسمان کی طرف. ہاتھ, ٹھیک ہے. پھر زمین کو ہاتھ لگانے ہیں. جی. پھر آپ نے سیدھے لیٹ کے ہاتھ پیچھے لے کے جانے ہیں. جی. پھر اسی کے ساتھ ہی آپ نے ٹانگیں اکٹھی کرنی ہے پیٹ کی طرف. جی. پھر آپ نے الٹیاں لیٹ کے اور کونیوں کے اوپر اپنے آپ کو جہاں مورے ختم ہوتے ہیں وہاں تک اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. اور سورت یاسین کے الفاظ ہیں 21,000. جی. آپ کو پتا ہے یہ یوگا کی تو ایکسپرٹ یہاں موجود ہیں, وہ مجھے یہ جناب جی 21,000 ہے, ان کی برکت. اور 5 دفعہ ہر ایکسرسائز, یہ 5 ایکسرسائزیں ہیں, اور 21 دفعہ سے زیادہ کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. اس میں سورت یاسین کے بھی برکت شامل ہو جاتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس کو آگے الیبوریٹ غزالہ کریں گی. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صابیہ, کیا ایٹیٹیوڈ پیشنٹ کا ہوتا ہے جو اس کی بیماری کو کاؤنٹر کرنے میں کامیابی کا باعث بنتا ہے یا کبھی کبھی ناکامی کا؟ السلام علیکم. پہلے تو میں جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹریس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی پہلے کہ ایکچوئل میں اسٹریس جو ہے کوئی ہمارے باڈی کا نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوتا. قدرت نے ہر چیز جو ہے ہمیں ایک پازیٹیوٹی کے تحت ہی دی ہے. اسی طرح اسٹریس
का जो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए कुछ सिचुएशंस में जब हम होते हैं तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। ओके। वो हार्मोन्स निकलते हैं, वो हमारी जो हिंसें होती हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन एट टाइम्स जब ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पर हो जाती हैं तो ज्यादती हर चीज की हमारे लिए, हमारे दीन ने भी बताया है कि वो नुकसानदेह है। तो यही स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारी बॉडी रिलीज करती है हमें उस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए, अगर वो रेगुलर बेसिस पे निकल रहे होते हैं तो हमारा बॉडी में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर मेरे पास रोजाना के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि ऑलरेडी पेन में होते हैं, पेन सिचुएशन में होते हैं, उसकी वजह से वो एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। बाज़ वक्त पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा। होता उनको सिर्फ वो एक दांत का दर्द है जिसके लिए हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको सोच के आया होता है कि पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा या ये छोटे सा ट्रीटमेंट मेरे लिए इफेक्टिव नहीं होगा, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर चीज का इलाज दुनिया में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हर चीज का इलाज अपनी किताब में रखा है। दूसरा ये कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप उस चीज को कोप अप नहीं कर सकते। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है? ऐसे भी तो पेशेंट्स आते हैं ना, जो अब तो गूगल का दौर है, गूगल पे आप आते हैं। बिल्कुल। और आपसे अगर आपने उनसे कुछ कहा तो उन्होंने आपको कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, गिव मी सम टाइम, और 2-3 दिन के बाद इतना मुझे तकलीफ नहीं होगी, ये खत्म हो जाएगी। और जब 2-3 दिन बाद आप उनसे मिली हो तो बाकी उनकी तकलीफ खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में मैं हमेशा ये चीज को फेवर करती हूँ कि जब भी कोई मरीज आता है या इनफैक्ट आपके पास कोई भी बात करने के लिए आता है, आप उसको थोड़ा सा वक्त दें, लेट देम टेल यू अबाउट देमसेल्फ कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बेसिकली एंजाइटी है या स्ट्रेस है, उसका कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज जरूर होता है। राइट, ठीक है। तो पहले तो आप ऐसे बात करें, लिसन टू द पेशेंट, उनको आप मॉरली सपोर्ट करें एक तरह से। ठीक है। आधा इलाज तो उनका वहीं हो जाता है। आधा, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आई सेकंड दैट। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। टीवी से मेरी आवाज बहुत पसंद है आप लोगों को, टीवी में मेरी आवाज, टीवी से सुना करेंगे। अब आप टीवी से मेरी आवाज सुने, क्योंकि उसके बाद तो फिर मौका नहीं रहेगा, मुझे आगे ब्रेक भी लेना है। आई थिंक यू विल हैव टू कॉल अगेन। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, जैसे ही आपकी बारी आने लगती है ना, आपको समझ में आ जाता है टीवी का वॉल्यूम बंद, या फिर नेक्स्ट रूम में चले जाया करें, फैमिली को देखने दिया करें, वो आपकी आवाज सुने। हम इस वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अपना सवाल कीजिए, अगर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट है जो बार बार आपके जहन में आती है, आपको डराता है, कोई ऐसा नेगेटिव ख्याल, कोई ऐसी मनफी बात, तो आज आपके पास मौका है। ये तमाम लोग अपने एक्सपीरियंसेस से आपकी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कैसे अंकल, आपका घर रेंट के लिए खाली है? अब क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। इसका रेंट वगैरह क्या है? 25,000 रेंट है और 2 माह की स्टोर है। इसके अलावा कोई शराइत? पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगी आपकी। ये साल का एडवांस रखें, पुलिस के चक्करों में कौन पड़ता है? ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है, सोचें ये पैसा कौन कहां से लाया है। दहशतगर्द शहरी इलाके में कार्रवाई करते हुए किराए के मकान ही इस्तेमाल करते हैं। पुरम पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें, बल्कि जल्द अज जल्द उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। वेलकम बैक। और हम वापस आ गए हैं अपने अमेजिंग मेहमानों के साथ। और आज जो हमारा अमेजिंग टॉपिक है वो हमारे और आपकी नेगेटिव सोच है, यानी जो कभी कभी नेगेटिव हमारी सोच हो जाती है, हो जाया करती है। आज हमने उससे पीछा छुड़ाना है। और ओवर द ब्रेक एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, वैसे जिस कॉलर ने जो बात की उसे भी हम एड्रेस करेंगे,
लेकिन ब्रेक में हमने एक बात की, जो आजकल बहुत मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार आपको बता रहे हैं कि ब्लू व्हेल के नाम से जो गेम आ गया है उसको ना खोलना। अब वो फोन पे भी आ रहा है, फलाने नंबर से फोन आ सकता है, इस नंबर से कॉल आ सकती है, इस नंबर से टेक्स्ट आ सकता है, इसको आपने ओपन नहीं करना, ये गेम जानलेवा है। और ऐसा हुआ भी है, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जो इस गेम को इन्वेंट करने वाला था वो लड़का भी बहुत यंग था, रशिया का था, और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, जो अभी मैंने रीसेंट खबर सुनी थी। लेकिन इसके साथ साथ काफी लोगों ने, कोई 150 के करीब टोल है जिन लोगों ने खुदकुशी की, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई जो लोगों ने ब्लू व्हेल की वजह से खुदकुशी नहीं की थी। कोई उनका किसी से अफेयर था, उसमें नाकामी हो गई, कोई और मसला हो गया, कोई 2-4 साल पुरानी वीडियोस जो हैं वो भी लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं कि ये ब्लू व्हेल की वजह से देखो ऊपर से छलांग लगा रहा है। ऐसा नहीं है। ये चीज जो हम कर रहे हैं और जिस तरह से हम एक दूसरे को कंसर्न होकर मैसेजेस कर रहे हैं, और इससे बहुत ज्यादा ये हॉन्ट करने लगा है ब्लू व्हेल। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस्लाम में भी है म्याना रवि, और वैसे भी कहते हैं गंदगी को, बुराई को, वो उसको कम छेड़ो, उस तरफ ना करो। जैसे कि हमने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नेचर में था, वो बताया डाला गया कि उसको जिस चीज से मना किया उधर ही गया। तो जरूरत से ज्यादा बच्चों के ऊपर वो ना इसका इतना तस्करा, इसका इतनी चीज, वो उसके लिए फिर एक अम्यूजमेंट एक्टिविटी और उसके लिए अट्रैक्टिव पैदा करती है। हर चीज में दरमियाना रवि हो। मैं समझता हूँ कि इवन इबादत रहबानियत भी मना है, ज्यादा अक्ल भी ठीक नहीं है, ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है, ज्यादा इस चीज का ज्यादा खोज भी ठीक नहीं है, खोज भी ठीक नहीं है। हर चीज को उतना ही अहमियत दो। और दूसरी बात ये कि ये मार्केट में तो इससे पहले भी ऐसे गेम थे, लेकिन इसको इतना ही लिफ्ट दी गई। इसकी मिसाल ये कि नशावर चीजें भी हैं, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना। तो बच्चों से मेरी और वालिदैन सबसे ये गुजारिश है कि इसका तस्करा कम किया जाए, और दुनिया में और अच्छी चीजें नहीं है जिसका तस्करा हम करें कि गंदगी की तरह का तस्करा बहुत करें। तो उससे ये होगा कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है, उसको हम कंट्रोल करने में काबिल। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका एक और पहलू ये है कि क्यूरियोसिटी तो अच्छे के लिए भी होती है ना। लेकिन क्यूरियोसिटी वो रिसर्च में करें इंसान की भलाई के लिए। कि हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें सिक्योरिटी के लिए, या अगर हम अपनी फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई अकल इस्तेमाल करें, किस तरह से ये उस पर खोज लगाए ना कि जो कि यूजफुल, ऐसी रिसर्च जो यूजफुल हो, जो एथिकली साउंड हो और जिसमें नुकसानात ना हो, उसमें अपने जहन लड़ाएं। ठीक है, दुनिया में और अच्छे काम नहीं है उसके अलावा कि ये। डॉक्टर साहब, एक और चीज कॉलर के बाद आप बता दीजिएगा, आजकल के नौजवान में कौन सा मनफी रुझान है जिसकी वजह से उनकी सेहत या फिटनेस मुतासर हो रही है, ये आप बताइए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पेशेंट से मिलते हैं, तो ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। और गजाला, आपकी तरफ आने से पहले हमारे साथ कॉलर है, मगर उससे भी पहले ये ब्लू व्हेल का एक जोक भी है कि हस्बैंड ने चोरी छुपे रात को बेगम के मोबाइल पे ब्लू व्हेल डाउनलोड कर दिया। ब्लू व्हेल वो खेलती रही, थोड़े दिनों बाद ब्लू व्हेल ने खुदकुशी कर ली। तो ये भी आजकल बहुत फेमस हुआ है। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान बात कर रहा हूँ मियाँवाली से। जी सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज आपने बहुत अच्छा पैनल मौजूद है आपके साथ। मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो वर्ल्ड 11 की जो टीम आई है इस वक्त पाकिस्तान में, ये जो मैच हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की फतह है। इन मैचों का जो क्रेडिट है वो पीसीबी और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उनको जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक ऐसा इमेज जाएगा जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एक मौसर साबित करने के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ इस तरह एक यूनिट होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसके जो एक पहलू है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हो रहा है। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, हम उनको खुशआमदीद कहते हैं, और मेरी दुआ है कि इस तरह पाकिस्तान के जो मैदान है वो आबाद रहें। और आपकी बहुत अच्छी बातें जारी हैं, इस वक्त हम बहुत ही लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। थैंक यू। तो और लुत्फ अंदोज होइए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब हम दूसरे मेहमानों से भी पूछ लें। गजाला, आप इस बात को भी कंटिन्यू अगर करना चाहें, और साथ में कॉलर ने जो योगा के कुछ पोजेस की बात की थी। सारे तो योगा की बात करते हैं, उन्होंने जो पोस्चर्स बताए हैं, जो खड़े होकर पोस्चर्स उन्होंने बताए हैं, वो पूरे सीक्वेंस है 12 पोस्चर्स का।
اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ 10-15 منٹ بھی اگر آپ کر لیں تو آپ کے پاؤں سے سر تک پوری انرجی موو ہو جاتی ہے. اچھا, اور اسی لیے ان کو اتنا فائدہ بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. اچھا, ایک تو وہی مجھے لگا نا جو ہاتھ سیدھے کر کے اور پیروں کو چھونے کی ہم کوشش کرتے ہیں, ایک تو وہ ایکسرسائز ہے, پورا سیکوینس ہے جس کو سن سیلیٹیشن کہا جاتا ہے. اگر آپ گوگل یا یوٹیوب پہ سرچ کریں, کیا کہا جاتا ہے؟ سن سیلیٹیشن, سوریہ نمسکار. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کو کچھ لوگ اپنے ریلیجن سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن اس طرف آپ نے نیگیٹیوٹی میں پلیز نہیں جائے گا, صرف اس کو ایکسرسائز سمجھ کے. ہاں, اسے ایکسرسائز سمجھے, اس پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے, جو آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے ضروری ہے. دوسرے جو پاسٹرز انہوں نے بتایا کہ الٹے لیٹ کے آپ پاؤں پکڑے تو وہ اس کو بو پوز کہا جاتا ہے. بو, اچھا, ٹھیک ہے. وہ آپ کی کمر کے درد کے لیے بہت زبردست ہے کہ جس کسی کو بھی کمر میں اگر درد ہے اور وہ شروع کر دیں, جتنی ہائٹ پہ وہ ایزیلی جا سکے اور اسٹارٹ کر دیں, ود ان نو ٹائم آپ کی کمر کا درد ختم ہو جائے. اچھا, سروائکل کا آپ کو اگر ایشو ہے یا آپ کو لوور بیک, یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یوٹیوب وغیرہ پہ یا گوگل پہ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں بو پوز کے نام سے, ٹھیک ہے, کمر کے درد کے لیے. اوکے, منفی سوچ کی آپ نے وہ بات کی, انفیکٹ میں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ بچپن سے ہی آج کل میں نے مدرس کو دیکھا ہے وہ گیجٹ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اچھا, اگر کوئی گیم بھی کھیل رہا ہے تو اس کو ایروپلین موڈ پہ کر دیں, کیونکہ جو سگنلز آ رہے ہوتے ہیں نا اس کی ریڈیشن بہت ڈینجرس ہے آپ کے پورے سسٹم کے لیے. اور فون بھی جو ہم سنتے ہیں وہ ہم رائٹ کان سے سنتے ہیں, جو اور زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ آپ کا رائٹ ہمیشہ آپ کے لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے جہاں پہ آپ کا ہارٹ ہے. اس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ کی فریکوینسی خراب ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ینگ ہارٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. اچھا, پھر جب آپ رات کی نیند آپ کی پوری نہیں ہوتی ہے, آپ کو پینیل گلینڈ جو جس کا کام آپ کی باڈی کی پوری انرجی کو چارج کرنا ہے, جب آپ پورا دن کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں تو وہ پینیل گلینڈ کام کرتا ہے جب آپ سوتے ہیں اور رات میں, کہ رات کے تقریباً 10 بجے سے صبح 4 بجے کے درمیان جو لوگ سوتے ہیں ان کی انرجی 100% ہوتی ہے, وہ پورا دن کام کریں اور ان میں سے ایک میں ہوں, اور وہ پورے دن بھی کام کریں گے, وہ تھکیں گے نہیں. اور میں تھک جاتی ہوں. اور جو لوگ رات کو 2 بجے سوئے اور صبح سورج اگر 5:30 نکل آیا تو آپ سوچے ان کی 3.5 گھنٹے کی نیند ہوئی. اسی لیے اکثر لوگ سنڈے کو بہت لتھارجک اٹھتے ہیں, دیر سے سوتے ہیں کہ صبح تو سنڈے ہے, لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کی اپیرنٹلی نیند صرف 3 گھنٹے کی ہوئی ہے, 3.5 گھنٹے کی, ان کی انرجی لو ہوتی ہے. تو فون پہ جو لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, ایک تو وہ ریڈیشن, اس کی وجہ سے انرجی ڈراپ ہوئی, پھر آپ سوئے نہیں. یہ سب سے زیادہ نیگیٹو چیز جو ہے, ہم نے ایک پازیٹیو چیز کو بہت نیگیٹیوٹی میں یوز کرنا شروع کر. اچھا, اس کو ہم یہاں پر بھی لے آتے ہیں نا کہ کیا آپ لوگوں کو ان ریڈیشن سے بچنے کی بھی کوئی تربیت دی جاتی تھی؟ مجھے تو ان کی باتیں سن کے لگ رہا تھا ڈائریکٹلی میرے اوپر آ رہی ہے. میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں فون, اور میں پوری ویڈیوز دیکھتی ہوں فون پہ سم ٹائمس. تو واقعی یہ ہے کہ میرے سر میں سم ٹائمس درد ہو جاتا ہے اور بھاری پن لگتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ یہ کہ ایک ایڈکشن ہوتی ہے کہ آپ کی جب ایک بار کچھ آپ دیکھنے لگے ہیں تو آپ کو دل چاہتا ہے, اور بار بار آپ کا روٹین بن جاتا ہے. آپ روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیوز میں سے میں ایسا کرتی ہوں کہ میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو یہ بہت ڈینجرس ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم عادتوں سے مجبور ہیں اپنے. اور ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دن میں صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے ہم, اور ان کا کیا جو صبح سو رہے ہیں, صبح بھی تو سو رہے ہیں لوگ, ان کی تو نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر ڈاکٹرز ہیں, پائلٹس ہیں, نرسنگ ہیں, ان کا تو مجبوری ہے نا کہ, لیکن آپ کی باڈی آپ کی مجبوری نہیں سمجھتی ہے, ایک نیچرل ایک پروسیس ہے. یہاں پہ وہی چیز آ جاتی ہے پازیٹیو تھنکنگ اور موٹیویشن. آپ کی سیلف موٹیویشن ایسی ہو کہ آپ سوچ لیں آپ نے جلدی سونا ہے تو آپ نے سونا ہے, آپ نے فون نہیں یوز کرنا تو نہیں. اچھا, میں یہ آپ سے بات اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں, کالر کے بعد اس کا جواب دیجیے گا, کہ کیا جب آپ اسپورٹس روٹین میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے لیے مینڈیٹری کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے بجے سوئیں گے, اتنے گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے, اتنا آپ نے ریلیکس ہونا ہے, کیونکہ یہ نیند سے بات آئی گئی ہے اور اس کا تعلق بھی پھر ہماری سوچ اور باقی چیزوں سے ہے, تو میں جاننا چاہتی ہوں. مگر آفٹر دا کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسلم بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی. ایک تو مجھے 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے, تو میڈیسن استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہو جاتا ہوں, پھر 2 مہینے کے بعد جو ہے نا پھر ٹائیفائڈ ہوتا ہے. ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے 10 سال. ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کراتا ہوں جی, وہ IgM اور IgG اور IgM جو ہے وہ بھی پازیٹیو آتا ہے. تو میڈیسن استعمال کرنے کے فوراً میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, لیکن 10-15-20 دن کے بعد جو ہے نا پھر وہی ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا جو میرے دانت ہیں جی, وہ دن میں 2-3 دفعہ صاف کرتا ہوں, پانی میں فلورائڈ کی مقدار بھی زیادہ ہے, تو وہ زرد رہتا ہے, وہ ان کا جو سفید پن ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. کیا ختم ہو گیا؟ دانت میں درد.
سمجھ آئیے ان کی بات؟ درد رہتے ہیں جی. نہیں دانتوں کا جو پرابلم ہے وہ آپ بتائیے ایک بار پھر. پانی میں جو فلورائڈ کی مقدار ہے جی وہ زیادہ ہے. پہلے دانت میرے سفید تھے, اب کچھ عرصہ سے جو ہے نا بالکل نش ہو گیا. کھانے میں کچھ فلورائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ پہلے دانت وائٹ تھے, اب رفتہ رفتہ وہ ڈی کلریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اچھا آن ایئر پوچھ لیتے ہیں ہم. تھینک یو سو مچ فار دا کال. یہ دانتوں والا مسئلہ تو آپ بتا دیجیے. دانتوں میں نا ہمارے پانی کے اندر کچھ جگہوں پہ فلورائڈ کا کنٹینٹ زیادہ ہے. وہی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کی کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آلدو فلورائڈ کا بہت پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے ہمارے دانت پہ, وہ اینٹی کیریوجینک ہوتا ہے, کیڑا کم لگتا ہے اگر آپ فلورائڈ کنٹیننگ ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں. دانتوں کی اسٹرینتھ بہت اچھی رہتی ہے. لیکن اگر اسی کو ہی آپ زیادہ مقدار میں وہ پانی آ رہا ہے اور آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو دانتوں کی موٹلنگ ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس کا انیمل سرفیس جو ہوتا ہے وہ بالکل رف ہو جاتا ہے, کوئی طریقہ ہے ہو جاتا ہے پروٹیکٹ کیا جا سکے. آپ نے جو ہے وہ پانی جو آ رہا ہے یہ تو خیر اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا کام ہے اور کون ٹھیک کرے گا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس فلورائڈ کنٹینٹ اس پانی میں زیادہ ہے تو آپ وہ واٹر نہ یوز کریں. اچھا ایک اور کالر ہیں وہ, ہاں پھر آپ جی اس سے بات کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی کیا حالت ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی. عقیل کار بات کر رہا ہوں دریا بازار کشمیر سے. آپ کو فرسٹ ٹائم پاکستانی کو بات دینا چاہتا ہوں. یہ جو ورلڈ 11 کی ٹیم آئی ہے لاہور, جی مجھے بھی بہت شوق تھی میچ دیکھنے کی, لیکن ٹکٹ نہیں ملا, اس وجہ سے میں نے یاد تھا گھر پہ ہی دیکھوں گا. بات آپ کی مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی ہے, لیکن آپ نے شروعات میں مبارک بھی پاکستان کو اور لاہور میں, کیونکہ ورلڈ 11 کا آغاز ہو گیا ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو. آپ لاہور سے ہی کال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے تو بھائی شہر میں واہ واہ کیا بات ہے, مزہ آ رہا ہوگا بہت زیادہ, ہے نا. خیر اچھی بات ہے. ان کے میں جواب دینا چاہوں گی, ایک جواب دے دیجیے اور پھر جو انہوں نے بات کی تھی جی میں دونوں باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. جی مسواک یوز کرنا شروع کریں کیونکہ مسواک از اے نیچرل فلورائڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا آئل فلورائڈ کا تو کانٹینٹ زیادہ ہے نیچرل مسواک فلورائڈ جو وہ یوز کریں اس کے بجائے وچ از پوائزن لائک کیمیکل. ہاں لیکن جو آپ نیچرل ہے دیکھیں مسواک تو سنت ہے نا, اس میں تو اس کا تو نقصان ہے ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ آئل پولنگ ایک ٹیکنیک ہے, آپ کوکونٹ آئل لیں اس کو منہ میں بھریں اور اس کو 1 منٹ تک کم سے گاگل کرتے رہیں, منہ میں گھماتے رہیں, کچھ جیسے ہم کرتے ہیں نا کلی کرتے ہیں اس کو گھماتے رہیں ایٹ لیسٹ 1 منٹ. یہ ڈیلی کریں, آپ یقین کریں آپ کے دانت شائن کریں گے, آپ کو جتنے پرابلم کوکونٹ آئل کے سب ختم. اور ڈینٹسٹ ڈالیں گے کیونکہ اگر یہ شروع ہو گیا تو ڈینٹسٹ کی دکانیں بند ہیں. نہیں وہ ڈینٹسٹ نے جو ہے وہ کچھ کہا نہیں, اسمائل دی. یہ اتنا افیکٹو اگر آپ بیئر کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل منہ میں ڈالنا, وہی جو سر میں تیل لگاتے ہیں وہی والا ہوتا ہے نا, اور اگر تھوڑا سا فالو بھی کر لیں تو اس کو کوئی نقصان. ہاں تو پہلے اتنا آئل پی رہے کھا رہے ہیں تو یہ بھی فالو کر لیں. جی سر. ٹائیفائڈ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں اس میں ملیریا, ٹائیفائڈ, ٹیوبرکلوسس ہمارے بڑے مسئلے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس پہ مجھے ضرور بات کرنی چاہیے. باقی ویسٹرن سوسائٹی میں ختم ہو گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پانی ابلا ہوا پیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو پانی کا جو نل ہے اور وہ جو ہے اس کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے, وہ جو نکاسی کے اس میں ہوتا ہے یہ جس وقت پانی نہیں آتا تو نیگیٹو پریشر آ جاتا ہے, اس کی سارے جو وائرل اور وہ سک کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ تعمیرات کرتے ہوئے جو پانی والی جو نل ہیں وہ اس سے یا تو ڈیٹیچ ہوں یا دور ہوں یا اونچے ہوں. اور دوسری بات اگر وہ نہیں کر سکیں تو کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ سب سے زیادہ خرچہ اگر کرنا چاہیے ہوا کے بعد ضروری ہے وہ پانی ہے. پانی ابلا ہوا پئیں اور اچھی طرح سے پھر جب خاص طور پر برتن میں یا گلاس میں ڈالتے ہیں, گلاس لوگ عام نل سے دھو کے پھر اس میں وہ ڈالتے ہیں تو کنٹامینیشن ہو جاتا ہے کیونکہ جراثیم ہاتھی جتنے تو ہوتے نہیں ہیں. لہٰذا اسی ابلے ہوئے پانی سے ہی گلاس بھی دھونا ہے اور ہاتھ بھی دھونے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ آپ نے نل والے پانی سے دھو لیے اور کھانا کھا رہے ہیں پھر کنٹامینیشن ہوگی. تو اس میں صفائی کا بڑا فقدان ہے. اور دوسرا مارکیٹ میں جو بازار میں جو سموسے اور جو چیزیں ہیں وہ اس کو جو ہے نہ کھائیں بلکہ وہ والی چیزیں کھائیں جو ڈسپوزیبل ہوں. جیسے مثال سے کیلا ہے اس کا چھلکا صاف ہو جاتا ہے, کینو ہے, وہ چیزیں کھائیں جس میں کنٹامینیشن کی نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بشیرت کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی. آپ کے تمام پینل کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں بات یہ کرنی چاہ رہا تھا, یہ جو آپ نے سوچ کا
बॉडी के अफराद बताए हैं, ये ऐन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बताया है कि जो चीज आपके ख्याल में आएगी वही आपकी बॉडी पे अफेक्ट करेगी। इवन के हिसाब भी यहाँ से शुरू होगा, अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे, जो आप सोचेंगे वो करके गुजरेंगे। दूसरा ये कि क्रिकेट का जो है आज जो बुखार चढ़ा इंशाल्लाह शाम तक उतर जाएगा, उसके लिए क्रिकेट की सर्वाइवल पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कौम को। बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और ये तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, लेकिन ये तो हमारा अकीदा है ना कि हमारा रब भी हमारे गुमान के मुताबिक है। अल्लाह ताला ही कहता है कि जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। तो ये तो गुमान का जो है वो बहुत बड़ा ही एक पावरफुल टूल है जी। और आपसे मैंने कुछ पूछा था जो मैं सवाल भूल गई थी। कॉलर से बात कर लेती हूँ जब तक आप सोचे मैंने आपसे क्या पूछा था। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत और तमाम पैनलिस्ट को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी कॉल नहीं आती है इतने दिन से, फिर आती है तो ऐसी मतलब आती है। बिल्कुल वेरी नाइस। नहीं आप माशाल्लाह लगती ही प्यारी है हर रोज, और चेंज स्टाइल के साथ आती है तो वो बिल्कुल वो नहीं लगता, लौटी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं, किससे पूछना चाहती हैं? तो जो मतलब मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम वो मैं पूछना चाहती हूँ कि बड़े तो डील कर लेते हैं, मनफी सोचना वो किसी तरह से मूव ऑन कर जाते हैं और आगे उससे निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं छोटे, वो उस मनफी सोच से कैसे उनको निकाला जाए कि जब उनको लगता है बच्चों को कि अगर माँ बाप डांट रहे हैं या उसको किसी चीज से रोक रहे हैं तो उनको लगता है कि जी बस उनकी मनफी सोच आनी शुरू रहती है, मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, बाबा मुझसे प्यार नहीं करती, टीचर जब कुछ समझा रही है तो वो उनको टीचर बुरी लगने शुरू जाती है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे टीचर बुरी है और टीचर ऐसी है। तो ये सब चीजें अगर उनके ग्रोइंग एज 6 to 7 ईयर्स में बच्चे आ रहे होते हैं, वो जिस तरह बढ़ रहे होते हैं, उनको हम हर अच्छी बुरी चीज सिखा रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, तो उनमें ये चीजें मनफी बहुत ज्यादा आनी शुरू जाती है और उनका गुस्सा भरना शुरू जाता है। वो तो ये नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है शाज़िया। और ये बात है कि जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो एट एवरी स्टेज उनमें ये नेगेटिव सेंटिमेंट होता है कि मेरी टीचर मुझे प्यार नहीं करती, या मेरा फलाना फ्रेंड जो है वो मुझे लिफ्ट नहीं कराता क्योंकि वो 2 और को कराता है, या इस तरह की और चीजें। डॉक्टर साहब। हाँ, दरअसल बात ये सही है, ये दुनिया जन्नत तो है नहीं, इसमें नेगेटिव सोच आती है, लेकिन कामयाब शख्स वो है जो बच्चों में ना, लेकिन बच्चों के अंदर खास तौर पर ये सोचना चाहिए कि अभी मौजूदा हालात में अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं, लोग इन चीजों को कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे उनके पास एसी होंगे, ऐसी चीजें होंगी, गाड़ियां होंगी, रिमोट चीजें होंगी, तो जो दी हुई है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम जिस्म पे तवज्जो दें कि अल्लाह ने जो हमें दिए हैं, मतलब एक आंख मुझे या आपको नहीं देता, क्या करते हैं, कद नहीं देता या अकल नहीं देता या बाल नहीं देता, तो क्या जो दी हुई है उस पर जरूर रखें। और फिर दूसरी बात है, वन फेलोअर डज नॉट मीन ऑलवेज फेलोअर। तारीख ने साबित किया है कि अगर महमूद गजनवी पहले हमले पे कामयाब होता है इतना मशहूर ही नहीं होता। तो लिहाजा ये देखा गया हमारा अदाकार मशहूर जो है, जो नदीम है, ही केम एज ए सिंगर बट फेल्ड, और वो बाद में जो है अदाकार कामयाब बना। ए नयर केम एज एन एक्टर, लेकिन बाद में वो सिंगर बन गया। तो वन फेलोअर डज नॉट मीन ऑलवेज फेलोअर। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव सोच का यही है कि काउंटर एक्ट करें, जो अल्लाह ने दिए हैं उसको उस जाविये पे जरूर देखें कि जो दी गई हैं वो, कि अगर मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि फलाम बच्चे को प्यार ज्यादा है, तो आप देखें कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा प्यार करने वाला तो हमारे पास वो है। और फिर इन्नल्लाह माअ साबिरीन, के सब्र करने वालों को अल्लाह है। जो अल्लाह आपके साथ हो जाए तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया क्या है। यानी बच्चों को भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट समझाएं, उनको बताएं कि ये चीजें जो उनके पास हैं वो कितनी वैल्यूएबल है, और बाद में पता चलता है। मैं कल ही अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि मैं कुछ 16 साल पहले 1 नंबर से मुझे FCPS में फेल किया। दैट वॉज ए ब्लेसिंग फॉर मी। उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ी अच्छी तरह, 19 गलतियां निकाली, अगर वो पहले उसमें मुझे नहीं फेल होता, दैट वॉज ए ब्लेसिंग फॉर मी। मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाई। और डॉक्टर साहब मुझे एक फीलिंग आ रही है, आपकी इजाजत हो तो कहना चाहती हूँ कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप मीडिया में होते, ऐसा है क्या? जिस तरह आपने हमारे एक्टर नदीम के बारे में बताया, ए नैयर के बारे में बताया, मुझे फीलिंग आई है कि आप फॉलोअर थे, बट यू प्रोबेबली फैमिली वांटेड यू टू बी अ डॉक्टर। हाँ, लेकिन मैं तो साइंटिस्ट बनना चाह रहा था, फिजिक्स और मैथ्स में अच्छा नंबर था। जी, बिकॉज आई कंडक्ट किड्स योगा क्लासेस जी, तो बच्चों में बहुत पॉजिटिव चेंज मैंने देखा। बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, उनमें पास रिग्रेट्स नहीं होते, फ्यूचर वरीज नहीं
تھے نہیں ہولڈ کرتے وہ آج میں رہتے ہیں. آپ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ جس سے میں کھیل رہا ہوں اس بچے نے کپڑے کیسے پہنے ہیں, وہ جج نہیں کرتے. اب کرتے ہیں غزالہ, اب کرتے ہیں, نہیں کرتے, لڑکیاں تو کرتی ہیں. ججمنٹ ہو رہی ہے نا, گھر میں ججمنٹل لوگ رہتے ہیں. نیگیٹو دیکھیں جو نیگیٹو سائیکل ہے نا, نیگیٹو انرجیز پازیٹیو انرجیز ہمارے انوائرمنٹ میں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ روزانہ ری موٹیویٹ کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک چلڈرن ری موٹیویٹ فار دیم سیلز. ان کو پازیٹیوٹی روزانہ کے بیسس پہ دکھانی ہے. نیگیٹو تو ادروائز ہمارے اندر آ جائے گا. ہم لوگ بھی کبھی کبھار ایز اے پروفیشنل آنکھوں سے زیادہ سوچ کو ہم ایزی ہوم لے کے جائیں. آپ نے اپنے آپ کو خود ہی روز سے روز آپ سے بچے کا انڈر پریولیج آپ سے زیادہ خوش رہتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اسٹل ہیپی. تو پھر ان کو ریئلائز ہوگی دا ویلیو تھنگس ریلیشن شپ دے ہیو, کیونکہ ان کے وہ جو آرفنز ہوتے ہیں بچے, ان کے تو ریلیشن شپ بھی نہیں. خاص طور پر ان کو ہم کوگنیٹیولی اس کی فہم کو ٹھیک کر سکتے ہیں, سوچ کو. مثال کے طور پر سے کہیں کہ مخالفت جو ہو رہی ہے یہ باد مخالف ہے, یہ آپ کو اونچا اڑائے گی. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ میری رضا کیا ہے. تو وہ فہم ٹھیک کریں گے. بچے نیچر میں نہیں جاتے. آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے ہمیں پکنک پہ لے جایا جاتا تھا, ٹھیک ہے, پارک میں جاتے تھے, بیچ پہ جاتے, اس طرح جگہ. آج کل بچے انڈور ہو گئے ہیں, صرف گیمس ہیں, گیجٹس ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھ کے ٹاکسک ہو گئی ہے باڈی. اور پھر جنک فوڈ, یہ جو ہم باہر سے سارے پیزا برگر یہ سارا جنک فوڈ. جب آپ سوچیں ہیلتھ آپ جو کھاتے ہیں ایک ود ان 1 year آپ وہ بن جاتے ہیں. یہ پورا آپ کی اسکن, آپ کے بال سارے ریفارم ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی ڈائٹ, آپ کی ایکسرسائز اور جو آپ کی انوائرمنٹ ہے, آپ بچوں کو گھر سے باہر نکالیں, ان کو اسپورٹس میں ڈالیں. شی سٹنگ لائک رائٹ ان فرنٹ آف می, تو شی نوز کہ اسپورٹس کا کتنا پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. بچے وہی پڑھائی میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو اسپورٹس میں. یہ ذرا بتا دیں آپ معصومہ, آپ کہ آپ کو اپنے اندر کتنا چینج لگا تھا, پڑھائی سے ریلیٹ نہ بھی کریں لیکن بینگ اے پرسن آپ کو اپنے اندر کتنا چینج لگا تھا جب آپ بڑے لیولز پر کھیلنے لگی تھی, اینڈ وین یو ور اے سیریس اسپورٹس پرسن. اب ایک سینس آف ریسپانسبلٹی آ جاتا ہے انسان میں جب آپ اسپورٹس میں ہوتے ہیں. اور اسپورٹس اٹ سیلف ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈسپلن ہی سکھاتی ہے خالی. اس وقت آپ کا یہ سوال تھا کہ آپ کس طرح سے ایسا کرتے ہیں کہ آپ ڈسپلن رہیں, اور فون کا استعمال اس دوران ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو بالکل ہو ہی نہیں پاتا. اسپورٹس آپ کو فزیکلی اتنا تھکا دیتا ہے کہ آپ کو 8 بجے نیند آنے لگتی ہے. جب آپ کو 8 بجے نیند آ رہی ہے, 7 بجے 6 بجے آپ کو کھانا چاہیے. تو ہمارا ڈسپلن اس طرح سے بن جاتا تھا کہ کیمپس میں ہم لوگوں کا اکثر موبائل فون بھی لے لیے کرتے تھے وہ لوگ, لیکن اس کی بھی اکثر ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہم لوگ خود اتنا زیادہ تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو اسپورٹس سے ایک تو ڈسپلن آتا ہے, آپ بیٹر پرسن بن جاتے ہیں, آپ کی لائف کا نظریہ آپ کا چینج ہوتا ہے, آپ بہت ساری چیزیں بہتر طریقے سے دیکھنے لگتے ہیں. میں اپنے اندر بہت فرق محسوس کرتی تھی جب میں یونیورسٹی جاتی تھی. میرے ساتھ جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کی باتوں کا سلسلہ اور ان کا ڈسکشن بہت ڈفرینٹ ہوتا تھا. میں اسے کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں لیکن کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر کے یہیں سے کنٹینیو کیجیے کہ آپ کس طرح پھر چینج ہو جاتے ہیں. یو آر اے چینج پرسن. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں میں شعیب بول رہا ہوں جی اٹک سے. جی تو میڈم یہ مسئلہ ہے کہ دانتوں میں نا کبھی کبھی ٹھنڈا پانی پئیں یا ویسے ہی ٹھنڈا گرم لگتا ہے. جی ٹھیک ہے, اس سے ہم آن ایئر بات کر لیں گے. بہت شکریہ. وی ہیو اندر کالر کیونکہ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے ڈینٹسٹ سے. السلام علیکم. جی ہلو. جی جی عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا باجی مجھے سورائسس ہے, ڈاکٹر سے سوال کرنا تھا. جی مجھے کوئی اس کا علاج بتائیں. میں تو ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, کہتے ہیں سورائسس کا علاج نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بڑا مایوس ہو کر گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے آن ایئر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں دونوں چیزوں کو. آپ کا وہ جو چینج پرسن والا ہے نا, ویل کم بیک ٹو دیٹ. پہلے ان کے جواب جلدی سے لے لیں. ایک تو دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا. اب میں جو ہے وہ ڈینٹسٹری پڑھانا اسٹارٹ کر دوں. ہمارے جو ہے وہ دانتوں میں بیسکلی 3 لیئرز ہوتی ہیں. فرسٹ لیئر پہ اگر آپ کے کیوٹی ہے, کیڑا لگا ہوا ہے, تو وی کین آلویز فل اٹ اپ, اور اس وقت وہ سینسیشن لیس ہوتی ہے تو آپ کو وہ فیل نہیں ہوتا. تو اس وقت جب آپ کو لگے کہ بھائی کیوٹی ہو رہی ہے یا کوئی سوراخ ہو گیا ہے یا کوئی چیز کھانے میں ایسی آ گئی ہے جس کا امپیکٹ آپ کے دانتوں پہ ہو رہا ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو اسی لیول پہ ٹریٹ کروا لیں. ٹھیک ہے, فوراً ٹریٹ کرا لیں. ٹھیک ہے, یہ نہ کہیں کہ فلانی گولی رکھ لیتے ہیں تو یہ رکھ لیتے ہیں تو وہ رکھ لیتے ہیں. بالکل نہ کریں. اینڈ ڈو وزٹ یور ڈینٹسٹ ریگولرلی.
6 months میں ایٹ لیسٹ آپ ایک وزٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے. دوسرا فار انسٹنس جب وہ سیکنڈ لیئر پہ آتا ہے تب بھی آپ کو ہماری باڈی کے اندر ایک الارمنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو الارم کرتی ہے کہ بھائی دیکھیں سم تھنگ از گوئنگ رانگ. اسٹل دین لوگ جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرتے رہتے ہیں, وہاں پہ نرو اینڈنگز ہوتی ہے. تو سینسٹیوٹی کیونکہ وقت کم ہے تو یہ آپ جائیے اور چیک کرائیے اور دوا لیجیے. بالکل بالکل, ورنہ ادروائز تو یہاں ڈینٹل ٹاپک اسٹارٹ ہو جائے گا. سورائسس کے بارے میں ان کو جواب دے دیجیے. میں ڈرمیٹولوجسٹ تو نہیں ہوں, لیکن جنرلی یہ ہے کہ سوریاسس کا مائنڈ سے بھی لنک ہے, کیونکہ ایکٹوڈرم سے اسکن بھی بنتی ہے اور دماغ بھی بنتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ غیر ضروری یہ فضول چیزیں کے ٹوٹکوں کے بجائے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ صاف غذا, کیونکہ وہ اسکن کے لیے ضروری وٹامن اے کا استعمال خاص طور پر جو لیئر ٹھیک کرتا ہے, اور بہتر ہوگا کہ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ سے وہ مشورہ کریں. میری نالج شاید اس میں اتنی اچھی نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. سورائسس ہو جاتا ہے حل, اور میں چاہتی تھی کہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں لیکن وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. پلیزر ٹو ہیو یو آل ان دا شو. بہت اچھا لگا, بہت سی باتیں ہم نے آپ سے سیکھی, اور اسی طرح واپس آتے رہیے اور اچھی اچھی باتیں کرتے رہیے. تھینک یو ونس اگین. ایک بریک, اس کے بعد فل میوزیکل ماحول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سچی باتیں کریں گے سنگرز کے ساتھ, موسیقی کے حوالے سے, ان کے کریئر کے حوالے سے, اور ہماری میوزیکل سچویشن کے حوالے سے آفٹر دا بریک. پروگرام پھر مظفرآباد سے پیش کیا جا رہا ہے. نیلم قلعہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں, کھانے وال ٹول پلازا پہ میں کھڑا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی, رحیم یار خان, ملتان کو یہ راستہ جا رہا ہے. نیشنل پریس کلب آج بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تھنگ پہلے یہ طے کریں کہ ہمارے مسائل ہیں کیا. جن کی سیلری لاکھوں میں ہے وہ آسودہ حال ہے, جن کی سیلری ہزاروں میں ہے وہ بے حال. میڈیا مالکان کی تو سوچ یہی کہ اپنا ہی پیٹ بھریں. ناظرین, یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد جموں و کشمیر سے اسپیشل سیریز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. میرے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مقبوضہ کشمیر جہاں میں کھڑا ہوں. یہ وہ کلچر سندھ کا دکھایا جا رہا ہے. ریاست کا اہم ستون, چوتھا ستون. دیکھیے پیر کا بدھ 7:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.